سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی سے ہوتا ہے۔ 571 یا 570 میں حضور کی پیدائش ہے، 6ٹی صدی کے آخر میں۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 622 میں آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد امت کی تشکیل ہوئی ہے، جبکہ تحویل قبلہ ہو گیا۔ پھر 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر 30 برس ایڈ کیجئے، 660 تک تقریباً خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد 90 برس ایڈ کیجئے تو یہ تقریباً 750 تک، یعنی 8ویں صدی کے وسط تک یہ ہے دور بنو امیہ۔ پھر چلیے 750 سے 1258، آخری جو فال آف بغداد میں نے لکھوائی ہے تاریخ 1258، یہ 500 برس ہیں بنو عباس کے، لیکن ان میں ان کی سطوت کا دور جو ہے وہ تقریباً 200 برس ہیں۔ اس کے بعد تو طوائف الملوک کی شروع ہو گئی تھی، نام کا خلیفہ ہے، سلاطین ہے، وہ سلطان وہاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، وہ امیر وہاں کا ہے، وہ والی یہاں کا ہے۔ جیسے سلطنت مغلیہ کا زوال جب شروع ہوا ہے اورنگزیب کے بعد، تو کہنے کو تو شہنشاہ ہند بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ لال قلعہ دلی میں، لیکن حقیقت میں ان کی حکومت کچھ تھوڑے سے علاقے پر ہوتی تھی، باقی جگہ پر جو ہے راجے، مہاراجے، نواب، مختلف جو ہیں ان کی حکومتیں۔ تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کا ایک خاکہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اغلباً 571 میں ہوئی۔ 610 عیسوی میں آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل 632 میں آپ زیرہ نمائے عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ فصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصحاب ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نماء عرب سے نکلے، اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کامل اسلام کا دور ہے، اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز ایران، شام، عراق، ترکی کا بہت بڑا رقبہ، مصر کے ساتھ لیبیا کا علاقہ، اس حد تک تو در حقیقت حضرت عثمان کے عہد تک اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی، اور یہ مملکت شہنشاہوں کی نہیں تھی، یہ تو درویشوں کی مملکت تھی، یہ کوئی امپیریلزم نہیں تھا، یہ تو خلافت راشدہ تھی۔ اس سے بہتر نظام تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اسی کو تو ایک حسین خواب کے مانند دنیا یاد کر رہی ہے آج تک۔ یہ ہے دور در حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا، اس لیے کہ آپس میں خانہ جنگی یہودی سازش کے ذریعے سے شروع کرا دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایکسٹینشن کا پروسیس رک گیا۔ لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ امیین کے زیر نگین آ گیا، اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک وسیع ہو گئی: بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ۔ یورپ میں آئیبیرین پیننسولا پورا، اسپین کا علاقہ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی 2 اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہی۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے کہ بنو امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی ہے، قلب میں تو ختم ہو گئی عالم اسلام کے، لیکن بائیں بازو پر تو حکومت قائم رہی نا۔ اندلس میں تو بنو امیہ کا دور چلتا رہا۔ بنو امیہ کے دور تک تو عالم اسلام ایک تھا، سوائے تھوڑے سے 4 سال کے عرصے کے حضرت علی کے زمانے میں 2 حصوں میں منقسم ہوا ہے، لیکن جیسے حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کر فوراً جڑ بھی گیا تھا، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ عالم اسلام تھوڑا سا تقسیم ہو کر فوراً جڑ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، اور پھر یہ پورے یوں سمجھیے کہ 90 برس یہ پوری ایک حکومت تھی، اسپین سے لے کر سندھ تک، ادھر بھی ایس ادھر بھی ایس۔